بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اپنی پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات حاصل کر سکیں گے۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی پتھر یا لوہے کا دل جیسا بھی آدمی ہو تو انشاءاللہ وہ موم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتا ہے کہ سامنے والا میری بات نہیں مانتا۔ کوئی بھی ایسا جائز کام جو آپ کسی سے بھی کروانا چاہتے ہیں اور وہ سامنے والا ماننے کے لیے بالکل تیار نہ ہو تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ایک زبردست تحفہ ہے۔ اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی پتھر یا لوہے کا دل جیسا بھی آدمی ہو تو انشاءاللہ وہ بھی موم بن جائے گا۔ جتنا بھی سخت ہو اپنے آپ کو بہت زیادہ سخت اور اکڑ سمجھتا ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور وہ سخت ترین بندہ فوراً موم جیسا بن جائے گا۔ لیکن ایک شرط ذہن میں آپ ضرور رکھیں کہ جو بات آپ نے منوانی ہو وہ بات بالکل جائز ہونی چاہیے۔ کسی قسم کی ناجائز کام کے لیے یہ عمل نہیں کرے گا اور نہ اس عمل کی اجازت ہوگی اور اس کا نقصان بھی آپ کو خود اٹھانا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ جو جائز کام آپ نے منوانے ہیں اس کے لیے یہ عمل ضرور کریں، بار بار کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی پرانا اور آزمودہ عمل ہے کہ یہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ یہ عمل ہم نے کئی بار آزمایا ہے اور جو بھی وظائف ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ سب آزمودہ ہوتے ہیں۔ یہ وظائف بار بار اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو میں وہ اعمال آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو دوستو، یہ عمل ہم نے ہزاروں جگہ پر آزمایا ہے اور اگر آپ کسی ایسے آدمی کے پاس گئے ہیں سفارش کے لیے مگر وہ بالکل بھی نہیں مان رہا، آپ منتیں کر کے تھک گئے ہیں اور وہ بہت سخت دل ہے، وہ آپ کی بات کو بالکل دھیان نہیں دیتا، آپ کی بات کی پرواہ نہیں کرتا اور آپ کو بار بار اگنور کرتا ہے، آپ کئی بار اس کو منانے کے لیے گئے ہیں، خواہ وہ کسی قسم کی بھی بات ہو، جائز بات ہو، لیکن وہ آپ کی بات ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے اور صرف انکار پر تلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی یہ آیات آپ فوراً اپنے آپ پر دم کریں اور وہاں جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا ایسا نزول ہوگا کہ وہ خود کہے گا، ہاں جی، میں آپ کی بات ماننے کے لیے اتنی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی غلطی فوراً تسلیم کرے گا۔ لیکن یہ عمل اس طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں۔ یہ عمل آپ ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں آپ مجھے ضرور کہیں کہ جس کام کے لیے آپ نے یہ عمل کیا اس کا رزلٹ آپ کو کتنے دن میں ملے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ 2-3 دنوں میں مل جائے گا۔ یہ عمل آپ ان رشتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو رشتے جائز رشتے ہوں اور آپ لوگوں کو پسند ہوں، لیکن کوئی اس میں رکاوٹ ہے، کوئی بندہ گھر والا اس میں رکاوٹ بنتا ہے اور وہ آپ کو رشتہ نہیں دیتا، یا کوئی گھر میں ایسی مسائل ہیں جو آپ کے جو بڑے ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانتے، وہ اپنی ضد پر تلا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی امتحان ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ آپ کو بہت زیادہ سخت لگ رہا ہے تو آپ اپنی پڑھائی بھی کریں اور ساتھ ہی یہ عمل اپنے آپ پر 7 مرتبہ آپ دم کریں اور پھر امتحان یا پرچہ یا انٹرویو جو بھی ہو آپ اس کے لیے جائیں۔ اگر آپ کی جاب نہ ہو تو فوراً آپ یہ عمل کریں اور کسی ایسی جگہ پہ آپ جائیں جہاں پہ آپ کی جاب کا ارادہ ہو۔ اس عمل کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ جاب اور وہ عمل جس کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہو جائے گا۔ اس طرح آپ انٹرویو جانے سے پہلے یا جو کام آپ نے کرنا ہو رشتے کے لیے، اگر آپ جا رہے ہیں امتحان کے لیے جا رہے ہیں، طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ دھیان سے غور سے آپ اس کو سن لیں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور فوری رجوع آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ یہ آیات آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ ایک مختصر آیت ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آیات آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تلفظ جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کو تلفظ صحیح طریقے سے یاد نہیں آ رہا یا مطلب آپ تلفظ صحیح نہیں کر سکتے تو آپ کسی قاری یا مولوی صاحب سے درخواست کر لیں کہ وہ آپ کا یہ تلفظ درست کر لیں۔ آپ نے اس آیات کو زبانی یاد کرنا ہے۔ آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہیں اور 11 مرتبہ جہاں آپ جانا چاہیں، جس کام کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں اس کام سے پہلے آپ نے یہ آیات اپنے اوپر 11 مرتبہ دم کرنی ہے اور پھر پڑھ کر اس جگہ جانا ہے
जिस जगह आपने कोई मकसद हासिल करना हो तो इंशाअल्लाह जहाँ भी आप जाते हैं, जिस दफ्तर भी आप जाते हैं, वो आप पे मेहरबान होगा और वो आप खुद महसूस करेंगे। जितनी भी जायज काम आपके रुके हुए हैं, सब काम आप इसकी बरकत से कर सकते हैं। तो ये सूरह तौबा की एक छोटी सी आयत है, आयत नंबर 16। आपने इस तरह इसको पढ़ना है। सबसे पहले आपने कलमा पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद इस आयत मुबारक को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप जहाँ भी जाएंगे और उनसे कहें कि मेरा ये जायज मकसद है, ये जायज काम है, तो नतीजा खुद आपके सामने होगा। ये अमल आप किसी दफ्तर जाने से पहले, किसी थाने जाने से पहले, किसी अस्पताल जाने से पहले, अदालत जाने से पहले, इम्तिहान में इंटरव्यू की गर्ज, सब कुछ जहाँ भी आपको कोई मुश्किल दरपेश है और काम आपका हक है, वो जायज हो तो सब के लिए ठीक है और आप इसको कर सकते हैं। और इसकी आयत को आप जरूर ज़बानी याद करें। इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं लौटेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपने आंखें बंद करके इस आयत मुबारक को 11 मरतबा दम करना है और फिर किसी काम के लिए, किसी जायज रिश्ते के लिए जहां आपको रिश्ता में रुकावट हो तो आप वहां जा सकते हैं। रिश्तों में ये बहुत जबरदस्त और बहुत जगहों पे ये आजमूदा है। मोहतरम नाज़रीन, वजीफा करने के लिए आपको नमाज का पढ़ना लाजमी होगा। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम मेरे सुनने वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप नमाज का एहतमाम लाजमी करें। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। कमी बेशी अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के